أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقالوا إنا كنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ عزیزان محترم، سورہ طور کی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 کی میں نے تلاوت کی۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہمارے فیملی ایشوز کے حوالے سے، کہ بہت سے مسائل ہماری فیملیز میں، ہمارا جو ہسبینڈ وائف اور چلڈرن کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، اس میں جو پرابلمز آتی ہیں، اس میں جو کنفلکشنز آتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پورے کے پورے گھرانے جو ہیں وہ کبھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ بات کروں، اور خاص طور پر اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا ہے کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مجھے موقع ملتا ہے کہ میں مختلف فیملیز کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کروں، اسپریچول کیئر پرووائڈ کروں، اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اور جن اہم پرنسپلز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ صرف تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے، بلکہ میری ایکسپیرینشل نالج بھی ہے۔ یعنی میں نے خود اپنی زندگی میں چیزوں کو تجربہ کیا ہے، میں نے فیس کیا ہے۔ میں غور کرتا ہوں فیملیز کے ایشوز پر، فیملیز کے مسائل پر، کہ ان کے اختلافات کی روٹ کازز کیا ہیں، کہاں پر ہمارے اندر پرابلم آتی ہے تربیتی حوالے سے، کہ آگے چل کر ہم جو ہے اس طرح کے مسائل سے دوچار نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں آج بات کرنا چاہوں گا، اور تھوڑا سا یہ اگرچہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جہاں ہم فیملی ایتھکس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، وہاں پر کمیونٹی ایتھکس یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ضمناً اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ ایک ہمارا انڈیویجول اخلاق ہوتا ہے، ایک ہمارا اخلاق انفرادی حیثیت میں ہوتا ہے۔ یعنی انفرادی حیثیت میں مجھ سے اخلاقیات کا کچھ تقاضا کیا جاتا ہے، چاہے وہ میری فیملی لائف ہو، چاہے وہ میری انڈیویجول لائف ہو۔ لیکن ایک وہ اخلاق ہے کہ جس کو کلیکٹیو موریلٹی اور کلیکٹیو ایتھکس کہتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سوشل موریلٹی اور سوشل ایتھکس سے ہے۔ یعنی ایک اجتماعی اخلاق کا ہونا، یعنی ہمارے اندر یہ ضروری ہے کہ انفرادی حیثیت میں جن اخلاقیات کا حامل ہم کو ہونا چاہیے، اسی طرح سے مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمیونٹی کے لیول کے اوپر اور اجتماعی لحاظ سے جو اخلاقی ذمہ داری مجھ پر آتی ہے، یا جو اخلاقی صفات مجھ میں ہونی چاہیے، آیا وہ اخلاقی صفات یا وہ باریک اخلاقی نکات جو ہیں میں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں یا توجہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ قرآن مجید جب نامہ اعمال کی بات کرتا ہے، اور قرآن مجید جب یہ بات کرتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، کہ جس پر الگ سے تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن
قرآن کی آیات بڑے عجیب پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس کی طرف عام طور سے باوجود اس کے کہ ہم انوالو ہیں کمیونٹی ایکٹیویٹیز کے اندر، لیکن قرآن کی اس آیت پر شاید کم لوگوں نے غور کیا ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نامہ اعمال جو ہے وہ ایک تو انفرادی حیثیت میں آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کا جو عمل ہے وہ اچھا ہے وہ برا ہے، جیسا بھی آپ کا عمل ہوگا، لیکن انفرادی حیثیت میں آپ کو جو ہے نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، آپ کے عمل کا جو کارنامہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن سورہ جاسیہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل امت تدعی الی کتابہا الیوم، کہ آج ہر قوم کو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کتاب پکڑائے گا، تجزون ما کنتم تعملون، اور اس کو جزا دی جائے گی وہ جو یہ قوم کرتی رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے ایک اس نامہ اعمال کی بات کرتا ہے کہ جو ہماری انفرادی ذمہ داری سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری اجتماعی ذمہ داری سے اس کا تعلق ہے، ہماری سوشل رسپانسبلٹی سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہماری انفرادی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو ایک کمیونٹی کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہیں، میری ذات کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ ایک کمیونٹی کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہے، بلکہ ایک اجتماع اگر فرض کرتے ہیں کہ ہم اگر بالکل نچلے لیول سے شروع کریں تو اس کا آغاز جو ہے وہ ہماری فیملی سے ہوتا ہے، وہ ہمارے خانوادے سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو ہے ایک ایسا اخلاق ہمارے اندر ہونا ضروری ہے جس میں فیملی ایتھکس ہو، جو آپ کا ذاتی اخلاق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آپ کے اجتماعی اخلاق سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر فیملی کے اندر کوئی ایسی مشکل آتی ہے، کوئی ایسی پرابلم آتی ہے اور کوئی ایسی رکاوٹ آتی ہے، تو اس رکاوٹ کو انفرادی حیثیت میں نہ دیکھنا اور اس کو فیملی اسٹرکچر اور فیملی کی جو وحدت ہے، یونٹی جو ہے ایک فیملی کی، اس کے راستے میں اس مشکل کو دیکھنا اور اس مشکل کو یہ سوچ کر دیکھنا کہ یہ ہم دونوں کی مشکل ہے، یہ پوری فیملی کی ہے کہ جس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں گے تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میری وائف کے اندر پرابلمز ہیں تو میں اس کو انفرادی حیثیت میں دیکھوں گا اور آخر میں کیا ہوگا، یہ جدا ہونے کی طرف، سیپریشن کی طرف جو ہے مسئلہ آہستہ آہستہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے طور پر دیکھیں تو کہنے کا مقصد یہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہاں پہ، کہ ایک اجتماعی اخلاق جو ہے اس کی طرف توجہ ہماری ہونی ضروری ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، اگر ہم شیعہ کمیونٹی میں ہیں تو شیعہ کمیونٹی کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری اخلاقی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر ہم جرمنی میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، تو ہم اپنے ملک کے لحاظ سے، اپنی قوم کے لحاظ سے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے ایک اخلاق بنتا ہے۔ اسی طرح انسانیت کے لیول پر میرے اخلاقیات کیا ہیں، یعنی میرا ایک رابطہ جو ہے وہ اپنے جیسے دوسرے مومن کے ساتھ ہے، ایک رابطہ میرا اپنے جیسے دوسرے مسلمان کے ساتھ ہے، ایک رابطہ میرا اپنے جیسے دوسرے انسان کے ساتھ ہے۔ تو ہر لیول کے اوپر جب ہم دوسرے کے ساتھ رابطے کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو کمیونٹی ایتھکس ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی کچھ ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، آپ انسان ہونے کے حیثیت سے مجھ پر آپ کی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے مجھ پر ذمہ داری ہے، ایک مذہبی کمیونٹی کے اعتبار سے ممبرز کی آپ پر مجھ پر ذمہ داری ہے،
اور میری بھی آپ پر ذمہ داری ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داریاں کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ ہر آدمی یہ نہ سوچے کہ میں دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا بیہیویئر ہو، ایسا عمل کرے اور میری بات کو سنے، لیکن میری کوئی ذمہ داری نہ ہو، ساری ذمہ داری جو ہے دوسرے شخص کی ہو۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں ہماری فیملی لائف میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم اس طرح سے فیملی میں زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ساری ذمہ داری جو ہے وہ دوسرے کی ہے، کہ اگر فرض کریں وائف ہے تو وائف کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو اس طرح کرنا چاہیے، یہ ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر شوہر ہے اور وائف یہ سوچتی ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، امیر المومنین کہتے ہیں کبھی بھی رسپانسبلٹی یک طرفہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ دو طرفہ ہوتی ہے، اور دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، ان کی شناخت حاصل کرنا اور ان سے آگاہی حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو کمیونٹی اخلاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر جیسے خوجہ کمیونٹی ہے، دوسری کمیونٹیز ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ قدم قدم کے اوپر انسان اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ اس روحانیت اور اس معنویت اور اس اخلاقیات کو احیاء کرنے کے لیے ہم نے یہ کمیونٹی بنائی تھی، لیکن اس کی جگہ ہم دوسرے سے ایک دور ہو رہے ہیں، ہم دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ہم دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، بجائے وحدت کے اس کی بجائے ہم گناہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اکثر کمیونٹیز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں جو آپ کی کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، یہاں پر آ کر جو ہے وہ بعد میں مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی کمیونٹی میں گئے اور وہاں پر ہم نے ایک لونلی نیس کا احساس کیا، ہم نے احساس سے تنہائی وہاں پر کیا، کسی نے آ کر ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو۔ اگر کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اگر کچھ لوگ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، اگر کچھ لوگ لیڈرشپ کا رول پلے کرتے ہیں، تو وہ یہ حتیٰ میں نے اس کو غور کیا ہے کہ ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا آدمی بھی ان کے ساتھ ان کی محنت میں، یا دوسرا آدمی بھی شریک ہو اور وہ بھی اپنی کردار جو ہے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ کمیونٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں پر مینجمنٹ میں ہوتے ہیں وہ ان کو ہرگز جو ہے وہ پوزیٹیو رسپانس نہیں دیتے، وہ ہرگز ان کے لیے گراؤنڈز تیار نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے کمیونٹی میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کمیونٹی جو ہے وہ فرینڈلی نہیں ہے، کمیونٹی جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے، کمیونٹی جو ہے وہ ویلکمنگ نہیں ہے، کمیونٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کو گریٹ کر سکے۔ ہمارے ہاں عام طور سے کمیونٹی جو ہے وہ صرف اس چیز کا نام بن چکی ہے کہ ہم نے جی ایک آرگنائزیشن ہے جو ہم نے رجسٹر کرا لی ہے، اور اب ہم جو ہے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو گئے ہیں، اب اس میں کوئی جو ہے اس کا پریزیڈنٹ ہے، کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے، کوئی اس کا ٹریجرر ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے بس ہر سال ہم نے مجلسیں کروانی ہیں، ہم نے اس طرح کے پروگرام کرانے ہیں۔ لیکن کمیونٹی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسری جگہ پر جمع کرنے کا ماحول فراہم کریں۔ کمیونٹی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ایک مجالس کا اہتمام ان کے لیے کر دیا اور وہ آئیں اور ایلین کی طرح اس مجلس میں شرکت کریں اور اس کے بعد وہ چلے جائیں، لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں، ایک دوسرے کے درد کا احساس نہ کریں، ایک دوسرے کی مشکل کا احساس نہ کریں۔ اگر کوئی ممبر جو ہے یا غیر ممبر جو ہے، اگر اس کے اندر کوئی مشکل ہے، اگر کوئی نزاع ہے، کوئی اختلاف ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کی سیریس ایفرٹس کا نہ ہونا، یہ بھی ہماری کمیونٹیز کے اندر ایک خطرناک چیز ہے۔ تو کمیونٹیز گیدرنگ کی جگہ کا نام نہیں ہے، کمیونٹی جو ہے وہ اسپریچول ڈیولپمنٹ کا نام ہے، اور ہر جہت سے ہمیں اسپریچولی ایک دوسرے کو ڈیولپ کرنے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جس چیز کی کمی مجھے کمیونٹیز میں نظر آتی ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے
کہ ہم جو ہے وہ کوئی اسپریچول پروگرام نہیں دیتے ہیں, ہم کوئی جو ہے وہ اخلاقی ڈائریکشن جو ہے اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں رکھتے, ہمارے پاس کوئی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان نہیں ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کمیونٹی کی اسپریچول ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی کا, چاہے وہ میری آرگنائزیشن کا ممبر ہو چاہے وہ میری آرگنائزیشن کا ممبر نہ ہو, پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو اتنی ہی رسپیکٹ دوں کہ جتنا جو ہے وہ میں ایک ممبر کو رسپیکٹ دیتا ہوں یا اپنے دوست کو دیتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہر کمیونٹی کا ممبر جو ہے وہ میرے لیے اہم ہونا چاہیے, میرے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ میں اس کی نیڈز کو سمجھوں اور اس کی نیڈز کو میں ایڈریس کروں. مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی موقع پر ایک کرسچن خاتون سے میں نے ایک کوسچن کیا اور اس کا جواب جو مجھے ملا میں حیران ہو گیا اس کو دیکھ کے, کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی چرچ میں آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں, تو اس نے کہا کہ میں گریٹنگ انچارج ہوں. جب اس نے یہ کہا کہ میں گریٹنگ انچارج ہوں تو میں پریشان اور حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر جب ہم اپنے سینٹرز میں, اپنی مساجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کوئی شخص ہمیں گریٹ کرنے والا ہو, کوئی شخص ایسا ہو جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ ہماری کمیونٹی ویلکمنگ ہے. آپ آج چرچز کے اندر چلے جائیں, کلیساؤں کے اندر چلے جائیں, آپ یقین کریں کہ جب مجھے کبھی وہاں سپیچ کرنے کا موقع ملتا ہے یا کسی وجہ سے جانے کا موقع ملتا ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے آپ کو اہمیت دیتے ہیں, لوگ آپ کو سمائل دیتے ہیں, لوگ آپ کو گریٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے سینٹرز میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کمیونٹی اخلاق کا ہونا ہمارے ہاں بہت ضروری ہے. اور جو بہت بڑی پرابلم ہے وہ لیڈرشپ کی پرابلم ہے. جو لیڈرشپ ہے وہ اس کا اہل ہونا بہت ضروری ہے. میں نے بہت سی کمیونٹیز میں دیکھا ہے جہاں لیڈرشپ جو ہے اس کے معیارات کچھ اور ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ایک جگہ بنا لی ہے کہ وہ جی ساری عمر اس کے پریزیڈنٹ رہیں گے یا جو ہے ساری عمر جو ہے وہ مینجمنٹ میں رہیں گے اور کسی اور کو آنے نہیں دیں گے. اور دوسری طرف یہ کہ ان میں لیڈرشپ کا فقدان ہے, یعنی لیڈرشپ کی جو صفات ہیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اس میں اہم صفت یہ ہے کہ اگر آپ کمیونٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ میں اتنا تحمل بھی ہونا چاہیے, آپ میں اتنی برداشت بھی ہونی چاہیے, آپ میں اتنا ٹالرنس بھی ہونا چاہیے, آپ میں اپنے مخالف کو برداشت کرنے کی جو قوت ہے وہ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور پھر مسائل کو حل کرنا اور کانفلکٹس کو حل کرنا اس میں بھی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. تو جو اس لیول میں جو لیڈرشپ میں جن صلاحیتوں کو ہونا چاہیے اس کے فقدان کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کمیونٹیز کے اندر بڑے سیریس ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں. عدل جو ہے ایک اہم چیز ہے کہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں. تقوی جو ہے وہ اہم چیز ہے کہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو لیڈ کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم کینیڈا میں ہیں, اگر ہم امریکہ میں ہیں, اگر ہم نارتھ امریکہ میں ہیں, اگر ہم جرمنی میں ہیں یا یورپ میں ہیں, یہاں پر کمیونٹی کا تصور اور ہے اور انڈیا اور پاکستان میں ہرگز اس کمیونٹی کا تصور موجود نہیں ہے. تو یہ تصور یہاں پر کمیونٹی کا تصور جو ہے اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی امام بارگاہ بنا لی ہے, ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی مسجد بنا لی ہے. یہ ہم ان ملکوں کے اندر جو ہے وہ امام بارگاہ نہیں بناتے ہیں, ہم یہاں پر مسجدیں نہیں بناتے ہیں, یہاں پر ہم کمیونٹی بناتے ہیں. اور کمیونٹی بلڈنگ جو ہے اس کے اپنے اخلاقیات ہیں, اس کے اپنے پرنسپلز ہیں جن کو جو ہے ہمیں سمجھنے اور جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں دوبارہ سوئچ کرنا چاہتا ہوں فیملی ایشوز کے اوپر کہ جس کے اندر جو ہے قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی. اس آیت میں سورہ طور کی آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے
اب غور کریں کہ قرآن کی آیت کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ بہشت میں جائیں گے، جو لوگ جنت میں جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ تم جنت میں کیسے آ گئے، کیا وجہ تھی، وہ کون سی ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بہشت میں بھیجا۔ اب دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے اس حوالے سے کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس بات سے بھی واقف ہوں کہ کون سا سبب تھا کہ جو ہمیں بہشت میں لے کر آئی ہے۔ تو جب ایک دوسرے سے، یہ تساءلون کا مطلب ہے ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے پوچھنا کہ تم جنت میں کیسے آئے، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی روٹس کیا تھے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے قالو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، یعنی جب ہم دنیا میں تھے، جب ہم دنیا کی زندگی گزار رہے تھے، تو جو ہمارے اہل و عیال تھے، جو ہمارے فیملی ممبرز تھے، جس میں آپ کی سپاؤس بھی ہے، جس میں آپ کے بچے بھی ہیں، اور اسی طرح آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں ان کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں مشفق تھے۔ تو یہ مشفق کا لفظ وہی ہے جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربک میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جب ہم کبھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا شفیق ہے، جب ہم نام بھی لوگوں کے شفیق ہوتے ہیں، شفقت بھی نام ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ شفقت سے پیش آتا ہے۔ لیکن شاید ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ شفیق کا مطلب کیا ہے، شفقت کا مطلب کیا ہے۔ شفیق کا مطلب یہ ہے، جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مشفق تھے، ہم شفیق تھے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں، تو اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک تو اس میں رغبت کا پایا جانا ضروری ہے، اس میں ٹینڈنسی کا پایا جانا ضروری ہے۔ رغبت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے، جہاں پر وابستگی ہوتی ہے، جہاں پر اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیملی سے محبت ہے، آپ کو اپنے اہل و عیال سے محبت ہے، لیکن صرف محبت نہیں ہے بلکہ اس میں خوف کا پہلو بھی ہے۔ محبت اور خوف دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ان کی عاقبت کے بارے میں خوف ہے، مجھے ان کی آئندہ کی مشکلات کے بارے میں خوف ہے۔ جب میرے اندر خوف ہوگا تو میں یہ دیکھوں گا کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ یہ خوف جو ہے وہ برطرف ہو سکے۔ مجھے ان کی آخرت کے بارے میں، مجھے ان کی نجات کے بارے میں، آپ دیکھیں، آپ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے سلسلے میں آلریڈی دنیا میں آپ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ اپنے بچوں پر سختی بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں اپنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے، لیکن آپ سختی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ بگڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچہ مینرز اور ایٹیکیٹس جو ہے وہ سیکھ نہ سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ جب کل کو سوسائٹی میں قدم رکھے گا تو وہ اس سوسائٹی کے قابل نہ ہو اور اس میں وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے نہ کر سکے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آپ میں خوف ہے، اس خوف کی وجہ سے آپ سختی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ جو ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے۔ میں بالکل اپنی اسپیچ میں، اپنی مجلس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ فیملی ایشوز کے حوالے سے ان 3 آیتوں کا تیزی کے ساتھ تذکرہ کروں کہ جو فیملی سے ریلیٹڈ ہے براہ راست، یعنی جو آیات جن کا تعلق ہی خانوادے سے ہے، جن کا تعلق ہی، اور یقین کریں میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میرا ایکسپیرینس، میں نے بڑا غور کیا یہ ہسبینڈ وائف کے اختلافات پر، یہ فیملی ایشوز کے اوپر۔ جب طلاق ہوتی ہے تو میں ڈیپر لیول پر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، روٹ کازز کیا ہیں۔ آج مجھے اپنے تجربے کی روشنی میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جن اخلاقی اصولوں، جن کمیونٹی اور فیملی ایتھکس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اگر ہماری زندگی میں روحانیت ہو اور معنویت ہو اور ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں، تو آپ یقین کریں کہ
جو 99.9% جو ہمارے اختلافات ہیں جو فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور میں نے کسی مجلس میں پہلے بھی اشارہ کیا ہے اور میں یہاں بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک چیز کامن دیکھی ہے. جن فیملیز میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو بلیم کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں، اور فائنلی یا وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں یا وہ ایک اذیتناک زندگی کو جاری رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں ذہنی اور نفسیاتی طور پر تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک اپنے اندر جو ہے ایک احساس حقارت ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نفسیاتی طور پر جب بچہ گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے اور ماحول اس اچھا نہیں ہوتا تو اس ماحول میں بچہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ بے بس ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کو ایکسپریس نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو جب ایک کمزور سمجھتا ہے اور کچھ نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے اس کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، اور اس کا اثر ساری زندگی اس کے بیہیویئر کے اوپر ہوتا ہے. اور ماں باپ جو آپس میں نے دیکھا ہے کہ جن کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کی خاطر جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ایشوز ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں. تو کبھی کبھی خود اولاد ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک چیز کامن دیکھی ہے، اور کامن چیز یہ ہے کہ البتہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کامن چیز ان گھروں میں جہاں پرابلمز ہیں اور سیریس پرابلمز ہیں یا طلاق تک نوبت آتی ہے، سیپریشن تک آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ قرآن میں دلچسپی کوئی نہیں ہے. میں نے سب کو کامن یہ فیکٹر کو میں نے دیکھا کہ قرآن کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں دلچسپی نہیں ہے، نہج البلاغہ میں دلچسپی نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ میں دلچسپی نہیں ہے. ہو سکتا ہے مجلس سننے میں بہت دلچسپی ہو سکتا ہے عزاداری میں بہت دلچسپی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اندر، وہ مذہبی چیزوں میں، ریچولز کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو سکتا ہے بہت زیادہ عزادار بھی ہو سکتا ہے ان کے گھر میں نظر و نیاز ہزاروں گنا زیادہ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کو میں کیسے سیکھوں، میں قرآن و سنت کی گہرائی میں جا کر اپنی شخصیت کو کیسے تبدیل کروں، اپنے اندر جو اسپریچول اور مانوی اور روحانی تبدیلی ہے میں اس کو کیسے لے کر آؤں. مجھے یاد ہے کہ معلوم نہیں میں نے کبھی آپ سے شیئر کیا یا نہیں کیا کہ ایک علاقے میں کینیڈا کے میں اشرا پڑھنے گیا، مجھے کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی ماں سے میری ملاقات ہوئی جو بہت روتی تھی اپنے بچے کے لیے کہ اس کا بچہ جو ہے اس کو بالکل اگنور کر چکا ہے، کسی اور جگہ رہ رہا ہے، اور جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بہت اس کی ماں دکھی تھی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن میں اس بچے کو کبھی دیکھا نہیں تھا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک جگہ پر جب میری مجلس ختم ہوئی تو ایک صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی سب سے سخت ماتم وہ کر رہے تھے. یعنی اگر آپ تمام ماتمی ان کو دیکھتے تو شدید ترین ماتم وہ کر رہے تھے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ ہے وہ بچہ کہ جو اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہے، جو اپنے والدین کو یا اپنی ماں کو جو ہے جس کے لیے وہ اتنا روتی ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس وقت. تو آپ نے دیکھا یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں، ریچولز الگ ہیں، عزاداری الگ ہے. ضروری نہیں کہ ہم عزاداری کی روح تک پہنچ سکیں. ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ امام حسین کے لیے رونے والا کوئی نہ ہو، ہماری آنکھوں سے ہو سکتا ہے گریہ جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو. جب امام حسین کا نام آئے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہوں، لیکن میں ہی وہ شخص ہوں گا، آپ مجھے عملاً دیکھیں گے کہ میں گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، اپنے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، بنیادی اخلاقیات میرے پاس نہیں آئیں گے. تو ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم زیارت پر جاتے ہیں، جب ہم امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب ہم حج کے اوپر جاتے ہیں
تو یہ کوئی آٹومیٹک نظام نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ میری روح کو بدل دیں گے، میرے قلب کو بدل دیں گے، میرے اخلاق کو بدل دیں گے۔ یہ چیزیں اچھی ہیں، آپ کی اسپرچول اویئرنیس کے لیے اچھی ہیں، آپ کی موٹیویشن کے لیے اچھی ہیں، آپ کی وابستگی کے لیے امام حسین سے اچھی ہیں، اہل بیت سے محبت میں اضافے کے لیے اچھی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اخلاق کی، جب بات آتی ہے تربیت کی، جب بات آتی ہے تزکیہ نفس کی، تو اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، آپ کو تیار ہونا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا، آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، آپ کو اخلاقی اصولوں کو کلٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ آپ میں سے کبھی کسی شخص نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں چونکہ کربلا زیارت کے لیے گیا، اربعین میں وہاں پر میں نے کربلا کی واک میں شرکت کی، لہٰذا جب میں واپس آیا تو مجھے اب میتھمیٹکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو خود بخود آ گیا، مجھے فزکس کے استاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیمسٹری کے استاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کمپیوٹر کے، کبھی ہم نے ایسا کہا؟ کبھی نہیں ہم نے ایسا کہا۔ تو پھر اخلاق بھی اسی طریقے سے ہے، اخلاق کے لیے بھی آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے، اخلاق کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ آج اگر فیملیز کے اندر آپ دیکھیں، جو بروکن فیملیز ہیں، جو سنگل فیملیز جو ہے، ان کے بچوں پر جو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے معاشرے پر بوجھ بن چکے ہیں، کتنے زیادہ وہ سبسٹنس ابیوز کی طرف چلے گئے ہیں، وہ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں، وہ جو ہے وہ الکوہلک ہو گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن کی صرف اس آیت پر اگر غور کرنا شروع کر دیں، اور یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، صرف سنیوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے یہاں پر درس دیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی فیملی کے سلسلے میں جو ہے اس کو مشفق ہونا چاہیے، اس کو شفیق ہونا چاہیے، اس کو محبت کرنی چاہیے، اور اس میں خوف بھی ہونا چاہیے، اور ہر بچے کے جو بھی اس کا عمل ہے اس کو تحت نظر رکھنا، اس کو آبزرو کرنا، اس کو سپروائز کرنا، یہ بھی ہماری جو ذمہ داری ہے۔ قرآن کی دوسری آیت جو فیملیز کے سلسلے میں ہے، قرآن یہ کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ تو اب دیکھیں کہ میں نے پہلے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے اس آیت کا، تو اس میں اس فیملی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو حضرت زکریا کی فیملی ہے، یہ جو حضرت یحییٰ کی فیملی ہے، اس میں 3 خصوصیات ہیں۔ ان 3 خصوصیات آپ دیکھیں، یہ اگر آپ کی فیملی میں یہ خصوصیت آ جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی پوری کی پوری چینج ہو جائے گی، اور اس کے اندر آپ کو روحانیت نظر آئے گی، آپ کو معنویت نظر آئے گی۔ جب آپ سورہ حل عطا میں جو ہے وہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَيَوْفُونَ بِالنَّذْرِ، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام، کہ جو اپنی نظر سے وفا کرتے ہیں۔ جب امام حسین، امام حسن علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ نظر کرتی ہیں، یعفون بالنظر۔ اس کا کیا مطلب ہے نظر کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم طبیب کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم فارمیسسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم دوا بھی لیتے ہیں، ہم نسخہ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مادی ہیں، یہ ساری چیزیں دنیاوی ہیں، یہ ساری چیزیں جسمانی ہیں، لیکن ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ ان مادی علل و اسباب سے اوپر کچھ مانوی علل و اسباب بھی موجود ہیں۔ ایک ایسی مانویت کی حاکمیت بھی موجود ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے ہم جس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں کیا وجہ ہے اختلافات ہوتے ہیں، کمیونٹی میں کیوں اختلافات ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں مادیت کی بیس پہ ہیں، لیکن معنویت وہاں پر نظر نہیں آتی، معنویت کی طرف توجہ نظر نہیں آتی۔ معنویت سے مراد یہ ہے کہ وہ قوت اور طاقت کا، روحانی قوت و طاقت کا وہ سرچشمہ کہ جس میں آپ کرائسس کے اندر، بحران کے اندر، مشکلات کے اندر، کلیمٹیز کے اندر جس کا آپ سہارا لے سکیں، جو آپ کے وجود سے برتر ہو، جو آپ کی کیپیسٹی سے برتر ہو۔ مثلا فرض کرتے ہیں کہ آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے، دنیا میں آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن اب آپ کو
کون ہے جو کمفرٹ پرووائڈ کرے گا؟ وہ آخرت کا تصور ہے. جب آپ یہ سوچیں گے کہ آخرت میں اگر یہاں اس کو سزا نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے وہ بچ کر نہیں جا سکتا. اس کو کہتے ہیں اسپرچویلٹی، اس کو کہتے ہیں روحانیت، اس کو کہتے ہیں معنویت، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے اسٹرینتھ آف سورس آف اسٹرینتھ، کہ میرے پاس وہ ریسورسز ہیں، وہ اسٹرینتھس ہیں میرے پاس کہ جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو ان سرچشموں سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں. ان منبع جو قدرت اور طاقت کا منبع ہے، یہ اسپریچول فورس جو ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی، اگر یہ اصول ہماری زندگی میں آ جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اسپریچول، میں نے تفصیلی مجالس پڑھی ہیں کہ روحانیت اور معنویت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں کہاں کہاں پر ہمیں وہاں معنویت نظر آتی ہے. معنویت جس میں جسمانیت نہیں ہے، جس میں مادیت نہیں ہے، جس میں دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ اس میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسینڈنٹل ہیں، وہ سب کی سب الہی ہیں، وہ سب کی سب ملکوتی ہیں، وہ سب کی سب اسپریچول ہیں. تو یہ چیز کیسے ہماری زندگی میں آ سکتی ہے؟ انہی قرآن کی آیتوں میں جب آپ ان پرنسپلز کو دیکھتے ہیں، پہلا یہ ایک فیملی کے اندر جہاں پر نیکی دیکھیں، آپ نیکی کرنے میں تیزی کریں، آپ رش کریں. جہاں پر آپ کو اپرچونٹی ملے کہ ایک نیک کام آپ نے کرنا ہے، تو اس فیملی میں، چاہے وہ آپ کی اپنے فیملی ممبرز ہوں، چاہے فیملی سے باہر ہو، لیکن اگر آپ میں یہ پرنسپل ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے. اگر آپ نے فرض کریں اپنے گھر میں اپنی وائف کا ہاتھ بٹانا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کام زیادہ سخت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیکی ہے، تو آپ جو ہے اس میں جلدی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ہر جگہ پر اثر ہے، میری فیملی میں بھی اثر ہے، میری کمیونٹی میں بھی اثر ہے، اس لیے کہ نیک کام میں مجھے جلدی کرنی ہے. آپ کمیونٹی کے اندر آپ مانگتے ہیں ڈونیشن لوگوں سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو احساس ہوتا ہے کہ کمیونٹی کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ پروگرامز چل سکیں، تاکہ ہم اسپریچول پروگرامز پر عمل کر سکیں. لہٰذا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب تک آپ 4 گھنٹے ان کے سامنے تقریر نہ کریں، جب تک آپ ان کے سامنے رونا نہ روئیں، جب تک وہ جیب سے 100 یورو نہیں نکالتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہماری زندگی میں نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک کام ہے تو مجھے اس کو کرنا ہے، اگر کوئی اچھا کام ہے تو مجھے اس کو فوراً کرنا ہے، اگر مدد کرنی ہے تو مجھے فوراً کرنی ہے، اگر وہ اپرچونٹی میرے پاس موجود ہے، تاکہ میں قیامت کے دن حسرت اور ندامت سے اس وقت کو یاد نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میں نے اس بہترین مہلت کو اور وقت کو جو ہے میں اس سے جو ہے وہ محروم ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ پہلی صفت جو ہماری فیملیز میں نہیں ہے، جو ہماری کمیونٹیز میں نہیں ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، یہ ہمیں پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہمیں پکارتے ہیں دو احساسات کے ساتھ. ایک ان میں امید پائی جاتی ہے، رغبت پائی جاتی ہے، انکلینیشن پایا جاتا ہے، ٹینڈنسی پائی جاتی ہے ہماری رحمت کی طرف، ہماری مرسی کی طرف، ہماری فارگیونیس کی طرف. ان میں یہ امید ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری مشکلات کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہماری مجبوری کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہماری توبہ کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ اللہ جو ہے ہمیں معاف کرے گا، ہم اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے بزرگ و برتر ہے کہ اپنی ہمیں عدالت کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ ہم اس کے رحمت کے متقاضی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ خوفن، ایک رغبت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے رہبن، خوف بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے گناہوں کی جو مغفرت ہے مجھے نہ کرے. لہٰذا مجھے اور اچھا کام کرنا چاہیے، اور خلوص کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. تو آپ دیکھیں کیا ہماری فیملیز میں، کیا ہماری کمیونٹیز میں یہ دوسرا اصول موجود ہے؟ دوسرا اصول ہرگز موجود نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو. میں کسی موقع پر انشاءاللہ بعد میں کسی مجلس میں تفصیل کے ساتھ خوف و رجا اور امید اور خوف اس کے اوپر انشاءاللہ مجلس پڑھوں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ ہمارا ایک موضوع تزکیہ نفس بھی تھا، تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ ذرا سا غور کریں کہ اگر آپ کا بیلنس ختم ہو جائے، اگر آپ توازن نہ رکھیں
امید اور خوف کے درمیان. یعنی اگر حد سے زیادہ آپ کو امید ہو جائے تو آپ گناہ میں گستاخی کریں گے, آپ گناہ میں, آپ میں جرت پیدا ہوگی کہ آپ زیادہ گناہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب کے لیے شامل حال ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے گا. تو حد سے زیادہ امید بھی خطرناک ہے اور حد سے زیادہ خوف بھی خطرناک ہے. یعنی یہ کہ ہم جو ہے ہمیشہ اس خوف میں رہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو ہمیں معافی نہیں کرے گا, ہمارا گناہ تو ناقابل معافی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی اجیرن بن جاتی ہے, ہم گلٹی کے شکار ہو جاتے ہیں. اور موت کے وقت میں نے دیکھا ہے کہ یہ تصور جب خوف زیادہ ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے بعض ذاکرین جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو خوف دلاتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو قبر کے عذاب سے ڈراتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان میں خوف کا پہلو بڑھ جاتا ہے لیکن رحمت کا, اس پر امید جو ہے اس کا پہلو کم ہو جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں توازن قائم کرنا ہے, نہ امید اتنی ہو کہ تمہاری رحمت کے جو تصور ہے اس پر غالب آ جائے, نہ رحمت پر امید اتنی ہو, خوف اتنا ہو کہ وہ امید پر غالب آ جائے, دونوں ایک دوسرے پر غالب. لیکن جو چیز میں یہاں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ کو دعوت فکر دینا, آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا غور کریں, اور وہ یہ کہ امید اور خوف ہمیں کرسچینٹی میں نظر نہیں آتا, ہمیں دوسری جگہ نظر نہیں آتا. اور میں نے کرسچن کمیونٹیز میں اس کے اوپر بات کی ہے, اس اخلاقی اصول پر بات کی ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں رحمت کا تصور ہے بہت زیادہ ہے, ثواب کا تصور بہت زیادہ ہے, اور ریلیف ہونے کا قیامت میں تصور زیادہ ہے, اور یہ کہ ریسکیو کر لیا جائے گا ان کو, اس کا تصور بہت زیادہ ہے. لیکن پنشمنٹ کا تصور تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا پیغمبر بشیر بھی تھا اور نذیر بھی تھا, وہ ہمیں اچھی خبر بھی دیتا تھا اور ہمیں جو ہے وہ ڈراتے بھی تھے, اور ڈرنا ہمارے لیے ضروری ہے, خوف ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہوگا, اگر ہمارے اندر خوف آخرت نہیں ہوگا, تو اس کے نتیجے میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ غور کریں کہ تربیتی نقطہ نگاہ سے, تزکیہ نفس کی نگاہ سے, اسپریچول ڈیولپمنٹ کی نگاہ سے یہ پرنسپل کتنا ضروری ہے کہ اگر ہمارے اندر خوف بھی ہوگا, ہمارے اندر امید بھی ہوگی, جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عامل حرکت, یعنی یہ موٹیویٹ کرنے کا ایک اہم عامل اور سبب ہے. یہ انسان کو اسپریچول لیولز, ہائر لیولز پر لے جانے کے لیے ایک ایسی قوت ہے, ایک ایسا مضبوط اصول ہے, ایک ایسی ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو ہمیں اسپریچول لیولز پر لے جا سکتی ہے. آپ 2 منٹ کے سوچیں, اگر آپ کی زندگی میں صرف امید ہو تو کیا آپ اسپریچولی ڈیولپ ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی میں صرف خوف ہو, کیا آپ اسپریچولی ڈیولپ ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں؟ کیا اپنی فیملی میں آپ صحیح رول پلے کر سکتے ہیں, کمیونٹی میں, انسانوں کے درمیان؟ اس لیے کہ جب آپ کے اندر خوف ہی نہیں ہے, جب آخرت ہی نہیں ہے, جب عاقبت ہی نہیں ہے, جب جہنم ہی نہیں ہے, جب کسی قسم کا جو ہے وہ فیئر نہیں ہے, تو پھر مجھے کون ہے جو برائی کرنے سے روکے گا؟ کسی جگہ پر تو مجھے کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پولیس موجود نہیں ہے, میں قانون کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں پولیس کو دھوکہ دے سکتا ہوں, میں لاز کو دھوکہ دے سکتا ہوں, لیکن کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے میں یہ کہوں کہ میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, میں نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, میں امام کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میرے اعمال امام زمانہ کے پاس ہر روز جاتے ہیں, انہیں تکلیف ہوتی ہے, امام کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں, وہ گناہ کر رہے ہیں, وہ اخلاقیات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. تو ایک اسپریچول فورس میری زندگی میں اس کا ہونا ضروری ہے, اور میں قدم قدم پر اس کو دیکھتا ہوں دنیا میں, جو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے, جو ہمارے ساتھ فریب ہوتا ہے, جس طرح سے ہمیں ایک حقوق سے محروم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, قدم قدم پر جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں, قدم قدم پر دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. لیکن آپ غور کریں, ان کے ہاتھوں کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ قانون کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ پولیس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ ججوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ عدالتوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی عدالت پر تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک مومن بن سکیں, آپ ایک جو ہے ایسا انسان بن سکیں کہ جو صحیح معنی میں انسانیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, تقوی کے ساتھ اس معاشرے
معاشرے میں زندگی گزار سکے. اور تیسرا سبب جو ہے وہ کانوا لنا خاشعین، اور یہ وہ فیملی ہے کہ جن میں خشوع پایا جاتا ہے. یہ خشوع جو ہے اس کا تعلق جو ہے خوف دو قسم کا ہوتا ہے. ایک خوف اللہ تعالیٰ سے مجھے خوف ہے، اس لیے خوف ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ سے مجھے خوف ہے، اس لیے خوف ہے کہ مجھے سخت سزا دے گا. ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مجھے جنت میں داخل نہ کرے وہ. تو یہ ساری چیزیں خوف ہیں. اس خوف کی وجہ سے میں گناہ نہیں کر رہا، اس خوف کی وجہ سے میں جو ہوں نیک کام بھی کر رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں. لیکن ایک خوف کا لیول وہ ہے جس کو قرآن خشیت کہتا ہے، جس کو قرآن خشوع کہتا ہے. اور یہ خشوع جو ہے ایک قلبی خوف ہے، کسی کے ہیبت کی وجہ سے خوف زدہ ہونا، کسی کی رسپیکٹ کی وجہ سے خوف ہونا. یعنی میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے جہنم میں بھیجے گا، بلکہ اللہ سے خوف کھاتا ہوں اس کے احترام کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی عظمت و جلالت کی وجہ سے، اس کی رسپیکٹ کی وجہ سے. بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ کے والد کسی جگہ موجود ہوں اور آپ فرض کریں کہ سگریٹ پیتے ہوں، تو آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی سزا نہ دیں، آپ کو پنش نہ کریں، لیکن آپ کو ایک شخصیت کا احترام آپ کے دل میں ہے. آپ خود دیکھیں کہ جس کا آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، فرض کریں ایک عالم ہے، عالم کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، اب عالم کے سامنے بہت سے کام ہیں جو آپ نہیں کرتے، جبکہ وہ نہیں ہوتا تو آپ وہ کام کرتے ہیں. لیکن عالم آپ کو سزا نہیں دے رہا، عالم آپ کا نوٹس نہیں لے رہا، لیکن آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ احترام کی وجہ سے، آپ رسپیکٹ کی وجہ سے آپ یہ کام جو ہے کرتے ہیں. تو یہ تین صفات آپ نے دیکھا کہ اس فیملی کے اندر پائی جاتی ہیں. اور جو تیسری آیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں، اور اپنی گفتگو کو میں انشاءاللہ ختم یہیں سے وائنڈ اپ بھی کرنا چاہوں گا، اور پھر جو ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں مجھے اور بھی بہت کچھ باتیں کرنی ہیں، اور اپنے موضوع کو بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو جاری رکھیں. کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ میں نے جوڑے بنائے، میں نے اسپاؤزز کو پیدا کیا تاکہ ان کے درمیان آرام و سکون حاصل کر سکیں. یہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جعل بینکم مودۃ و رحمتن، میں نے ان کے اندر مودت اور رحمت کو پیدا کیا. یہ مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت میں رکھا ہے، ہماری روح میں، ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو رکھا ہے، ایک مودت کو اور ایک رحمت کو. یہ وہ پرنسپل ہے جو پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، چاہے مسلمان معاشرہ ہو چاہے غیر مسلمان، جہاں پر بھی آپ کو سیپریشن، طلاق، ڈیورس اور جھگڑے نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ قرآن کے اس عالمگیر اور آفاقی پرنسپل کا نہ ہونا ہے. اس فطرت کو بھول جانا ہے، اس فطری پرنسپل سے غفلت حاصل کرنا ہے. قرآن کہتا ہے مودت کا اصول اپناؤ اور رحمت کا اصول اپناؤ. مودت کہاں پر ہوتی ہے؟ مودت وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کا جو محبت ہے وہ آپ کے دل میں نہیں رہتی، وہ آپ کے قلب میں نہیں رہتی، بلکہ وہ آپ کے عمل میں بھی ظاہر ہوتی ہے. یعنی محبت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. اہل بیت سے محبت کی بات نہیں کہی گئی، اہل بیت سے مودت کی بات کی گئی ہے. محبت سے زیادہ مودت کا لیول ہے. مودت جو ہے وہ ہائر لیول ہے. مودت اس بات کا نام ہے کہ اگر جو ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں عمل میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کو، میں عملاً دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعاً آپ محبت کرتے ہیں، میں اس کا عملی ثبوت دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ والی محبت جو ہے یہ اس سے آگے یعنی عمل میں اس کا ظہور، اس کا اثر ظاہر ہونا، یہ وہ مودت ہے. اور دوسری چیز مودت میں کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں دو طرف انوالو ہوتے ہیں. مودت کا مطلب یہ ہے، فرض کریں اگر ہم شوہر اور وائف کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کمیونٹی لیولز پر بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں انوالو ہوتے ہیں. یعنی شوہر کا بیوی سے محبت کرنا اور بیوی کا شوہر سے محبت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، کمیونٹی ممبرز کا آپس میں محبت کرنا، تو یہ دو طرفہ ہوتا ہے. تو مودت اس لیے ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ اپنے شوہر کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ دل میں نہ کریں اپریشیٹ، آپ اس کو ظاہر بھی کریں.
یہ ہماری زندگی میں بہت بڑی کمی ہے، ہمارا اپریشیٹو نہ ہونا، ہمارا ایک دوسرے کو ایکنالج نہ کرنا، ہمارا ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرنا۔ آپ یقین کریں بہت سی چیزیں فیملی میں ممبرز اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں دوسرا اس کو سپورٹ کرے، وہ چاہتے ہیں دوسرا اس کو اپریشیٹ کرے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو بیوی کا کام ہے، اس کو تو کرنا ہی تھا، یا مثلا شوہر کا کام ہے، اس کو تو کرنا ہی تھا۔ لیکن ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بیہیویئر جو ہے، وہ اپریشیٹو نہیں ہے۔ ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات یہ سکھاتی ہیں کہ ہم قدم قدم پر اپریشیٹو ہوں، ہم قدم قدم پر اپنے ساتھی کو ایکنالج کریں، ہم قدم قدم پر ہم اس کو سپورٹ کریں، ہم قدم قدم پر جو ہے اس کو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اس سے دوسرے کو سپورٹ ملتی ہے، دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو شخصیت دی جا رہی ہے، دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے درد کو سنا جا رہا ہے، دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا احترام کیا جا رہا ہے، دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو سنا جا رہا ہے، اس کو لسن کیا جا رہا ہے، اس کی بات پر توجہ دی جا رہی ہے، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جب رحمت کا پرنسپل آتا ہے، یاد رکھیے گا، رحمت کا پرنسپل دو طرفہ نہیں ہوتا، رحمت کا پرنسپل ایک طرفہ ہوتا ہے۔ جب ایک ایسا وقت آتا ہے جب میاں بیوی میں سے ایک جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، وہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ محروم ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ ضعیف ہو جاتا ہے، یا اس میں کوئی ویسے کمی پائی جاتی ہے، یا اس کے اندر ویسے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بالآخر ایک مشکل ہے، ایک پرابلم ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اب رحم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مجھے متاثر کرنی چاہیے۔ رحمت اگر اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محروم ہے تو اس کی محرومیت کو دور کرنا، اگر کوئی محتاج ہے تو اس کی محتاجگی کو دور کرنا۔ اب یہ آپ کی کمیونٹی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی زوجہ محتاج ہے آپ کی سائیکولوجیکل سپورٹ کی، آپ کی وربل سپورٹ کی، آپ کی ظاہری سپورٹ کی، اور آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں وہ سپورٹ، اس کا مطلب یہ ہے آپ کے اندر رحمت کا جذبہ نہیں ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو ثابت کریں۔ رحمت کا مطلب یہ ہے اگرچہ آپ پر ثابت ہو جائے کہ آپ کا جو شریک سفر ہے، جو شریک حیات ہے، اگرچہ آپ پر ثابت ہو جائے کہ وہ غلط ہے، وہ غلطی کے اوپر ہے، لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کریں، اس کی محرومیت کو دور کریں، اس کی احتیاج کو برطرف کریں، اس کی نیڈ کو ایڈریس کریں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمیں جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور رحمت کا تعلق اس سے اگر یہ پرنسپلز جو چند پرنسپل کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اگر ہماری فیملیز کے اندر، ہماری کمیونٹیز کے اندر اگر یہ پرنسپلز ہوں تو آپ یقین کریں کہ بہت سے ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ بس عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو میں نے ختم کیا۔ آپ نے جتنے نوحے پڑھے، جتنے مرثیے پڑھے، آپ نے دیکھا کہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کس طریقے سے اپنے بھائی کے خون کی سرخیوں کو عالم انسانیت کی بستی بستی تک پہنچایا۔ آپ نے دیکھا کہ شہزادی زینب نے ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے دربار میں کیسے ان وقت کے فرعونوں اور جبار اور ستمگر طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ وہ زینب کہ جو اپنی تمام تر اس سفر کی کٹھن مشکلات کے باوجود، شدید ترین اور دردناک مصائب کے باوجود، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ جس طریقے سے حضرت زینب نے جو شام میں اپنا خطبہ دیا، دربار یزید میں آپ نے اپنا خطبہ دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب زینب کا خطبہ تمام ہوا اور پھر جو ایک انقلاب تھا کہ جو یزید کے دربار میں برپا ہوا، لیکن یزید نے پھر ایک اور حرکت یہ کی کہ خاندان اہل بیت کو ایک ایسے گھر میں بھیجا کہ جس کو ہم زندان شام کہتے ہیں، کہ جس کو ہم قید خانہ شام کہتے ہیں، اور جہاں پر اس ننھی بچی کا انتقال ہوا، اور پھر
اس کے بعد سے ایک مرتبہ خود ارکان حکومت جو ہے یزید پر تلواریں لے کر آ گئے، زینب نے اس طرح سے شکست دی۔ لیکن عزادارو، میں صرف چند جملے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ خاندان یہ اس گھر میں تھا کہ جس کو خرابہ شام کہتے ہیں، جس میں نہ رات ہی رات تھی، دن کی روشنی نہیں تھی، یہ وہ گھر تھا، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر نہ سردی سے بچاؤ اور نہ گرمی سے بچاؤ کا کوئی راستہ موجود تھا، اور بچے ہر وقت سہمے رہتے تھے، اپنی ماں سے یہ پوچھتے تھے، اما جان کیا یہاں پر کبھی روشنی بھی آئے گی، کیا یہاں پر کبھی دھوپ بھی آئے گی؟ عزادارو، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے منہال، یہ شخص امام سجاد علیہ السلام کو دیکھتا ہے اس زندان میں، امام سجاد علیہ السلام سے یہ پوچھتا ہے، کیفا اسبحتا، اے زین العابدین، اے علی ابن الحسین، کیفا اسبحتا، آپ نے صبح کیسے کی، آپ نے دن کیسے گزارا؟ عزادارو، یہ بات سننا تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے تڑپ کر اس شخص کو جواب دیا، اے منہال، میں تو تجھے اس علاقے کے بڑے بزرگوں میں سے سمجھتا تھا، میں تو تجھے اس علاقے کی بڑی شخصیات میں سے سمجھتا تھا، میں تو یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ تجھے یہی نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، تجھے یہی نہیں معلوم کہ ہم صبح و شام کیسے گزار رہے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں، اے منہال، اگر تجھے نہیں معلوم تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ صبح کیسے گزر رہی ہے، شام کیسے گزر رہی ہے، ہمارے اوپر کیا بیت رہے ہیں۔ اے منال، ہمارا عالم، ہماری حالت اس بنی اسرائیل کی طرح ہیں جو قوم فرعون کے چنگل میں تھی، کہ جس کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا اور عورتوں کو قید کیا جاتا تھا۔ اے منہال، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قریش جو ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے عربوں سے برتر کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے برتر ہیں، ہم تم سے افضل ہیں، اس لیے کہ محمد ہم میں سے ہیں۔ قریش کی اس برتری کو دوسرے عرب بھی قبول کرتے ہیں، دوسرے عرب بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اور پھر عرب جو ہے عجموں پر فخر کرتے ہیں، اجمیوں پر فخر کرتے ہیں، غیر عرب لوگوں پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے برتر ہیں، اس لیے کہ محمد جو ہے وہ ہم سے ہیں۔ اس لحاظ سے غیر عرب جو ہیں ان کی اس لحاظ سے رسپیکٹ کرتے ہیں، اس برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ اے منہال، میں تم سے پوچھتا ہوں، جس بنیاد پر قریش اپنے آپ کو عربوں سے برتر کہتے ہیں، جس بنیاد پر عرب جو ہیں اپنے آپ کو غیر عربوں سے برتر کہتے ہیں، کیا ہم اسی بنیاد پر ہم قریش سے افضل نہیں ہیں، ہم قریش سے برتر نہیں ہیں؟ تو پھر اسی وسیلے سے کہ جس کو قریش برتری کا باعث قرار دیتے تھے، جس کو عرب اپنی برتری کی سبب قرار دیتے تھے، اسی چیز کے وسیلے سے ہمیں ہمارے حق سے کیوں محروم کیا گیا، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ عزادارو، سید السجاد ایک مقام پر کہتے ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ ہر وقت روتے رہتے تھے، جب آپ کے پاس پانی آتا تھا تو آپ روتے تھے، جب کھانا آتا تھا آپ روتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا تھا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ مولا آپ کب تک روتے رہیں گے، مولا آپ کب تک آنسو بہاتے رہیں گے، مولا کیا شہادت آپ کی میراث نہیں ہے، کیا مولا شہادت آپ کے لیے باعث فخر اور باعث سعادت نہیں ہے؟ سید سجاد نے جواب دیا کہ اے شخص، یقیناً شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، یقیناً شہادت ہمارے لیے میراث ہے، لیکن نبی کی بیٹیوں کا کوفے و شام کے بازاروں میں جانا، نبی کی بیٹیوں کا، فاطمہ کی بیٹیوں کا، ہماری عورتوں کا رسن بستہ بے پلان کے اونٹوں پر کوچے اور بازاروں میں پھرائے جانا، کیا یہ بھی ہمارے لیے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ میں ملتمس ہوں شاہد بھائی سے زیارت اور امام دعائے امام زمانہ کے لیے۔ شاہد بھائی۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا علي المرتضى، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن مجتبى، السلام عليك يا حسين الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد